پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ کافی دیر تک ہم گلیوں اور بازاروں میں گھومتے رہے اور پھر جب تھک گئے تو واپس اپنی رہائش گاہ پر آ گئے۔ پروفیسر ڈوک نے اپنے بستر پر دراز ہوتے ہوئے کہا، ان اطراف کی سیر کے لیے ضروری ہے کہ ہم پیدل سفر کریں اور دور تک نکل جائیں۔ کیا خیال ہے کل دن میں یہی پروگرام رکھا جائے؟ اس کے بعد کی تفریحات میں نے آپ پر چھوڑ دی ہیں پروفیسر، جس طرح آپ مناسب خیال کریں۔ بس تو ٹھیک ہے، کل ہم یہاں سے دور تک کا پیدل سفر کریں گے جہاں بھی جا نکلیں، اور پھر جب ہم اپنی دنیا میں جانا چاہیں گے تو ہمیں کوئی دقت بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسری صبح ہم آوارہ گردی کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ پروفیسر ڈوک نے اپنا مختصر سا سامان اٹھا رکھا تھا۔ میرے پاس بھی صرف ایک بیگ تھا جس میں ایک دو جوڑی کپڑوں کے علاوہ کچھ مقامی کرنسی تھی جو میں نے ضرورتاً ساتھ لے لی تھی۔ ہم ایک چوڑی اور خوشنما سڑک پر آگے بڑھتے رہے۔ یہ سڑک اس قصبے کی حالت کے پیش نظر کافی جدید تھی۔ اس کے دونوں طرف کھیت پھیلے ہوئے تھے اور سیاہ فام مرد اور عورتیں ان کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ پروفیسر ڈوک کی آنکھیں دلچسپی سے ان سیاہ فام حسیناؤں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے ان پر بہت سے تبصرے بھی کیے تھے جو اس کی ذہنیت کے عکاس تھے۔ کافی دلچسپ آدمی تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس کی ذات میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے تو اس جیسے شخص کے ساتھ تو کافی وقت گزارا جا سکتا ہے۔ ہم آگے بڑھتے رہے۔ اندازے کے مطابق قصبے کے باہر کے مناظر پہلے سے بھی زیادہ حسین ہوتے جا رہے تھے۔ کھیتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ خضر درخت اور ان کی جڑوں میں بچھی ہوئی سبز قالین نما ترشی ہوئی گھاس اتنی حسین لگ رہی تھی کہ نگاہیں بے اختیار اس پر نثار ہونے لگی تھی۔ آسمان پر بھی بادلوں کے جھنڈ سفر کر رہے تھے۔ افریقی علاقوں کے بارے میں عام طور سے یہی تصور ہوتا ہے کہ وہاں صرف شدید گرمی اور تیز دھوپ پڑتی ہے، لیکن یہ موسم یہاں کے لیے بڑا تعجب خیز تھا۔ بہت دور چلنے کے بعد دفعتاً ہم نے عقب سے کسی کار کے انجن کی آواز سنی اور پھر ہارن بھی بجا۔ چونکہ ہم سڑک کے درمیان چل رہے تھے لہٰذا ہماری گردنیں بے اختیار گھوم گئی تھی۔ تب ہم نے دیکھا کہ ایک انتہائی شاندار اور لمبی لینڈ روور سڑک پر آ رہی ہے۔ ہم سڑک کے درمیان سے ہٹ کر کنارے ہو گئے اور لینڈ روور ہمارے قریب سے گزر کر آگے بڑھ گئی، لیکن تھوڑی دور جا کر وہ رکی اور پھر ریورس ہو کر ہمارے قریب آ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ سے کسی نے سر نکال کر پوچھا، کیا تمہیں لفٹ چاہیے؟ آواز نسوانی تھی۔ پروفیسر ڈوک نے ڈرائیونگ کرنے والی کا چہرہ دیکھا اور فوراً تیار ہو گیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مادام، اس نے کہا اور ڈرائیونگ سیٹ سے اترنے والی لڑکی نے لینڈ روور کا دروازہ کھول دیا۔ لینڈ روور کی پچھلی سیٹ پر ایک عورت دراز تھی، طویل قامت سیاہ فام عورت جس کی عمر 30-32 سے کم نہ ہوگی، انتہائی جدید لباس میں ملبوس۔ میں نے ایک ہی نگاہ میں احساس کیا کہ سیاہ فام ہونے کے باوجود اس کے خد و خال میں دلکشی ہے۔ ہمیں دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ نرم لہجے میں بولی، ہیلو شریف لوگو۔ ہیلو میڈم۔ پروفیسر ڈوک جس حد تک جھک سکتا تھا جھک گیا۔ ڈرائیونگ کرنے والی لڑکی نے لینڈ روور کا دروازہ بند کیا اور پھر اپنی سیٹ پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ لینڈ روور ایئر کنڈیشنڈ تھی اور اندر سے اسے قیمتی آرائشی اشیاء سے آراستہ کیا گیا تھا۔ بہت ہی خوبصورت تفریح گاڑی معلوم ہوتی تھی۔ ہم دونوں ایک سیٹ پر بیٹھ گئے۔ کہاں سے آ رہے ہو تم اور کہاں جا رہے ہو؟ عورت نے پوچھا۔ سیاح ہے مادام، قصبہ ٹرانسو میں اتر گئے تھے اور وہاں سے قدرتی مناظر دیکھنے کے لیے آگے بڑھ آئے تھے، پروفیسر ڈوک نے شیریں لہجے میں کہا، اور سیاہ فام عورت نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، دیکھتی رہی اور پھر نگاہیں جھکا لی۔ سیاحت اعلیٰ ذوق کی حامل ہوتی ہے۔ ویسے آپ لوگوں کی قومیتوں میں تضاد ہے۔ کیا کیا نام ہے آپ لوگوں کے؟ تعارف نہیں کرائیں گے؟ ہاں کیوں نہیں۔ پروفیسر ڈوک جلدی سے بول اٹھا، خادم کو پروفیسر ڈوک کہتے ہیں اور یہ میرے دوست ایلی ہیں۔ گڈ، آپ لوگوں سے مل کر خوشی ہوئی۔ میرا نام تارینا ہارڈو ہے، طویل القامت عورت نے کہا۔ کمال ہے، واقعی کمال ہے۔ یہ نام آپ کے پیدا ہونے سے پہلے رکھا گیا تھا یا پیدا ہونے کے بعد یا پھر آپ کی مکمل تشکیل کے بعد؟ پروفیسر ڈوک عجیب سے انداز میں ہنستا ہوا بولا۔ میں نہیں سمجھی۔ وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اگر آپ کا نام تارینا ہارڈو کے بجائے برگمن یا نینسی ہوتا تو آپ یقین کریں کہ بڑا مزیکا خیز لگتا۔ یہ نام آپ کی شخصیت سے اتنا ہم آہنگ ہے کہ ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جنہوں نے آپ کا یہ نام رکھا۔ ویسے میڈم، براعظم افریقہ یوں تو اپنے وحشت خیز حسن میں یکتا ہے
لیکن یہاں رہنے والوں کے خد و خال حسین نہیں ہوتے جیسے میں. یوں لگتا ہے کہ آپ یہاں کی باشندہ ہی نہیں بلکہ ایک بے پناہ حسین اور پراسرار خطے کی ساری دلکشی اپنے چہرے میں سمیٹ لائی ہوں. میں نے ساری زندگی اتنے حسین چہرے کا تصور بھی نہیں کیا. پروفیسر ڈوک نے اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا، لیکن مجھے اس پر حیرت ہے کہ افریقہ کے رہنے والے یورپین انداز میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کب سے کرنے لگے ہیں. اوہ ہاں یقیناً، لیکن میں ذرا جدید افریقی ہوں. ذہن میں جو کچھ آتا ہے کہہ دینا چاہتا ہوں. پروفیسر ڈوک نے ہنستے ہوئے کہا. خاصی دلچسپ گفتگو رہی تھی کچھ دیر. پھر پروفیسر ڈوک نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے تو اس نے کسی افریقی شہر کا نام لیا اور پروفیسر ڈوک فوراً بول پڑا کہ یہ صرف اتفاق ہے کیونکہ وہ بھی وہیں جا رہا تھا. پھر اس نے میرے گھٹنے کو آہستہ سے دبایا تھا کہ میں اس کی تردید نہ کروں. اچھا خاصا عمر سیدھا شخص ہونے کے باوجود وہ زندگی سے بھرپور انسان تھا. چند لمحے کی خاموشی کے بعد تارینا نے کہا، ویسے مسٹر ڈوک، آپ افریقہ کی کون سی ریاست کے باشندے ہیں؟ ایتھوپیا سے میرا تعلق ہے، ڈوک نے جواب دیا. اور مسٹر علی آپ؟ میں مشرقی ہوں. ہاں، آپ کے چہرے سے مشرقیت نمایاں ہے. کیا آپ بہت کم گو ہیں؟ نہیں میڈم تارینا، میں آپ لوگوں کی گفتگو سے محظوظ ہو رہا ہوں. ہم لوگ اگر چاہیں تو مقامی زبان میں بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن میں نے صرف آپ کی وجہ سے یہ خیال رکھا ہے کہ ہم انگریزی میں بات چیت کریں. تارینا بولی. اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. ویسے آپ کے مشاغل کیا ہیں؟ صرف سیر و سیاحت، میں نے جواب دیا. کسی ایشیائی نواب کے بیٹے ہوں گے. میں نے ایشیا کے متعلق خاصی تفصیلات پڑھی ہیں، خاص طور سے وہاں کے نوابین کے قصے جو بہت دولت مند ہوتے ہیں اور ان کی روایتیں بہت عجیب و غریب ہوتی ہیں. بدقسمتی سے میں کسی نواب کا بیٹا نہیں ہوں. نوابی شان تو وضاحت سے ظاہر ہوتی ہے، مگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں بے سر و سامانی کے عالم میں ہوں. خیر، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شخصیت پہلی چیز ہوتی ہے. ویسے آپ کالموں پہلی بار جا رہے ہیں؟ ہاں، اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارا رخ تو کالموں کی جانب تھا بھی نہیں، بس ہم پیدل نکل پڑے تھے اور یہ سوچ کر کہ تقدیر جہاں بھی لے جائے. اس کے لیے آپ کو مسٹر ڈوک نے بھی منع نہیں کیا؟ کیا مطلب؟ کیا ان علاقوں میں پیدل سفر کیا جا سکتا ہے؟ لینڈ روور سے سفر بھی بعض جگہ خطرناک ہو جاتا ہے. ہر چند کے یہ سڑک مصروف رہتی ہے، لیکن بعض اوقات اس کے بیچوں بیچ شیر آ بیٹھتے ہیں اور کبھی کبھی ہاتھیوں کے غول بھی درمیان میں آ جاتے ہیں. ہر طرح کے جانور ان علاقوں میں ملتے ہیں اور کوئی احمق آدمی بھی یہاں پیدل سفر کرنا پسند نہیں کرتا. ہم ضرورت سے زیادہ ہی احمق ہے شاید، میں نے سہمے ہوئے انداز میں کہا. اور تارینا ہنس پڑی. ہنستے ہوئے اس کے رخساروں میں گڑے پڑ جاتے تھے. عجیب و غریب افریقی عورت تھی. ڈوک کا منہ بھی حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا. افسوس، یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں تھی. ڈوک نے کہا. چلیں، کوئی حرج نہیں ہے. ویسے اگر آپ لوگ کچھ وقت میرے ساتھ گزارنا پسند کریں تو میں کالموں میں آپ کو شکار کے لیے لے چلوں گی. شکار؟ ڈوک نے سوال کیا. ہاں، ان دنوں وہاں لومڑیوں کا شکار خصوصاً ہوتا ہے. سفید بالوں والی لومڑیاں کالموئی پہاڑیوں پر بکثرت پائی جاتی ہیں. یہ پہاڑیاں ان دنوں برف سے ڈکی رہتی ہیں. خوب، مجھے سفید لومڑیوں سے کافی دلچسپی ہے، ڈوک نے کہا. میں خاموشی سے تارینا کی شکل دیکھ رہا تھا. کچھ عجیب سی شخصیت کی مالک تھی. اس کی شخصیت میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جسے میں صرف محسوس کر رہا تھا، الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا تھا. ویسے میرا تعلق کالموں ہی سے ہے. پہلے ہم شہر میں یہی رہتے تھے. میرے آباء و اجداد نے کالموں بسایا اور یقیناً ان سے پہلے کے لوگ آدم خوری کرتے ہوں گے، لیکن افسوس اب یہ شوق عام لوگوں میں ختم ہو گیا ہے، اس نے کہا. اور میں نے ایک بار پھر اس کی شکل دیکھی. پتہ نہیں اس نے یہ الفاظ کیوں کہے تھے. لینڈ روور کی رفتار کسی حد تک سست ہو گئی تھی. پروفیسر ڈوک نے اس بار ڈرائیونگ کرنے والی لڑکی کا چہرہ دیکھنے کی بھرپور کوشش کر ڈالی. وہ جس سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اس کی پشت اور ڈرائیونگ سیٹ کی پشت ایک ہی تھی، اور اپنے بھاری بھرکم وجود کی وجہ سے ڈوک کو پلٹ کر دیکھنے میں خاصی دشواری کا سامنا تھا. میڈم ڈرائیور، آپ گاڑی بڑی سست رفتاری سے چلا رہی ہیں. آخر اس کی وجہ؟ لڑکی نے آہستہ سے گردن گھمائی اور پروفیسر ڈوک کی خواہش پوری ہو گئی. وہ نرمی سے بولی، جی آگے راستہ زیادہ بہتر نہیں ہے، لیکن گاڑی بہت شاندار ہے. میرا خیال ہے آپ رفتار تھوڑی سی تیز کریں. میں جانتا تھا کہ پروفیسر کا مقصد صرف اس لڑکی سے گفتگو کرنا تھا، وہ کچھ اور نہیں چاہتا تھا. لڑکی نے اب رفتار تیز کر دی تھی. لینڈ روور کی شیشوں سے باہر کے مناظر نظر آ رہے تھے. ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی جس نے موسم کو اور خوشگوار بنا دیا تھا. تارینا چند لمحات باہر دیکھتی رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر ہماری طرف متوجہ ہو گئی. گفتگو کرتے رہیے، مجھے خاموشی ناپسند ہے. مجھے بھی، ڈوک نے جواب دیا اور وہ ڈوک کو دیکھ کر ہنس پڑی. آپ کو کون سی چیز ناپسند ہے؟
میں اس کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پائی۔ کسی خوبصورت خاتون کا عدم التفات، ڈوک نے جواب دیا، گویا آپ تمام خوبصورت خواتین کے التفات کے چکر میں سرگرداں رہتے ہیں۔ وہ بولی، تمام نہیں، میرا ایک معیار ہے۔ اور آپ کا مسٹر ایلی؟ اس نے میری طرف رخ کر کے کہا، اور میں اس غیر متوقع سوال پر چونک پڑا۔ بدقسمتی سے میں ان دلچسپیوں سے محروم ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پروفیسر ڈوک کی برابری میں بالکل نہیں کر سکتا۔ آپ خاصے محتاط انسان معلوم ہوتے ہیں۔ نہیں، آپ اسے احتیاط نہ کہیں میڈم تارینہ، بس فطرتاً میں بہت زیادہ بولنے کا عادی نہیں ہوں۔ ویسے آپ کی شخصیت بے حد شاندار ہے۔ آپ کے بدن کی بناوٹ ظاہر کرتی ہے کہ آپ ورزشی انسان ہیں، بلکہ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کافی سخت جان اور محنت کش ہیں۔ پروفیسر ڈوک کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی۔ جسموں کی بناوٹ سے آپ کو خاصی دلچسپی معلوم ہوتی ہے۔ پروفیسر نے کسی قدر ناگواری سے کہا، ہاں، یہ میری ہابی ہے۔ میں نے کئی پہلوان ملازم رکھے ہیں، وہ جسمانی طور پر بہت شاندار ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ 1-2 دن کالموں میں میرے ساتھ قیام کریں، اگر چاہیں تو شکار سے بھی شوق فرمائیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا وقت بہت عمدہ گزرے گا۔ خوب، عجیب شوق ہیں آپ کے۔ میرا خیال ہے کہ افریقہ کی تمام دولت مند عورتیں ایسے شوق نہیں رکھتی۔ ہاں، میں عام عورت نہیں ہوں۔ تارینہ کے لہجے میں غرور پیدا ہو گیا۔ میں اس کی لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی شخصیت پر غور کرتا رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد ہم کالموں میں داخل ہو گئے۔ گاڑی اب مختلف موڑ کاٹ رہی تھی اور کالموں کی آبادی نگاہوں کے سامنے آتی جا رہی تھی۔ قصبے کی نسبت یہ شہر خاصا جدید نظر آ رہا تھا اور اس کے مکانات کافی خوبصورت اور ایک مخصوص طرز کے بنے ہوئے تھے۔ تارینہ ہمیں شہر کے بارے میں بتانے لگی۔ اس نے بتایا کہ یہاں افریقی موسم کے بالکل برعکس آب و ہوا بہت خوشگوار اور دلکش ہے، کیونکہ اطراف کے علاقے سبزہ زار سے لدے ہوئے ہیں۔ دور دراز سے سیاح یہاں آتے رہتے ہیں۔ یہ موسم خاص طور سے سفید لومڑیوں کے شکار کا ہے۔ اس موسم میں شکاری اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ہوٹلوں وغیرہ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں رہتی۔ شہر کے مختلف حصوں میں رہنے والے اپنے مکانات کرائے پر اٹھا دیتے ہیں اور اس طرح انہیں بہت اچھی آمدنی ہو جاتی ہے۔ گوٹے ہل کی حکومت نے یہ صورتحال دیکھ کر یہاں سیاحوں کے لیے مزید سہولتیں مہیا کی ہیں۔ کالموں میں کئی چھوٹے چھوٹے ہوٹل قائم کیے گئے ہیں کیونکہ یہاں عظیم الشان ہوٹلوں کی گنجائش نہیں ہے۔ زلزلے کی مخصوص پٹی پر کالمو واقع ہوا ہے اور کئی بار یہاں شدید زلزلے بھی آ چکے ہیں۔ سال کے 9 مہینے شکار بند رہتا ہے اور صرف 3 مہینے کے لیے شکار کے لیے لائسنس جاری کیے جاتے ہیں۔ اس طرح حکومت کو کافی زر مبادلہ حاصل ہو جاتا ہے۔ لینڈ روور اونچی نیچی سڑکوں سے گزر کر ایک خوبصورت عمارت کے بڑے پھاٹک میں داخل ہو گئی، جس کا احاطہ بے حد وسیع تھا۔ سامنے 2 طرفہ لان تھا جس کی گھاس ترتیب سے لگائی گئی تھی۔ دیواروں کے کنارے کنارے گھنے اور قدآور درخت ایک دوسرے سے جڑے کھڑے تھے اور اتنے نزدیک تھے کہ دیواریں چھپ گئی تھیں۔ ان کے اختتام پر ایک وسیع پورچ تھا جس میں کئی قیمتی کاریں کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ اسی پورچ میں لینڈ روور رک گئی۔ فوراً ہی دونوں طرف سے ملازم لپکے۔ اس اثناء میں ڈرائیور لڑکی بھی دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی تھی۔ تارینہ نے ملازموں سے کہا، ان لوگوں کو 2 آرام دہ کمروں میں ٹھہرا دو، میرے خاص مہمان ہیں، خیال رکھنا انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ ملازموں نے گردنیں خم کی اور تارینہ ہم سے مزید گفتگو کیے بغیر اندر چلی گئی۔ کیا بات ہوئی؟ پروفیسر ڈوک نے میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں پروفیسر، تم نے اس کی میزبانی قبول کی تھی، میں نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ ہم ملازموں کے ساتھ عمارت کے بغلی حصے میں پہنچ گئے، پھر ہمیں ایک دروازے سے گزر کر عمارت کے ایک وسیع و عریض کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ پورا کمرہ نفیس فرنیچر سے آراستہ تھا، بستر لگے ہوئے تھے، باتھ روم بھی ملحق تھا اور آسائشوں کا پورا بندوبست کیا گیا تھا۔ ملازم نے کہا، غسل خانہ موجود ہے جناب، اگر آپ سفر سے تھک گئے ہو تو غسل کر لیجئے اور فرمائیے کہ میں آپ کے لیے مزید کیا کر سکتا ہوں۔ ابھی کچھ نہیں، میری طرف سے بھی ڈوک نے جواب دیا اور ملازم گردن جھکا کر باہر نکل گئے۔ میں پرخیال انداز میں پروفیسر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، کیا تم اب میرے دماغ کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہو؟ نہیں پروفیسر ڈوک، نہ مجھے اس کا کوئی شوق ہے اور نہ میں اس کے بارے میں کچھ جانتا ہوں، لیکن کیا تم نے اس عورت کے دماغ کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی؟ افسوس، عورت اور پھر حسین۔ پروفیسر ڈوک کا دماغ حسن کے سامنے سو جاتا ہے۔ میں نے غور ہی نہیں کیا کہ میں اس کے ذہن کی گہرائیوں میں بھی جا سکتا ہوں۔ کوشش کرنا پروفیسر کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکو، تم دیکھتے رہو، میں تو اس کا پورا شجرہ نسب اس کی کھوپڑی سے باہر نکالوں گا۔ پروفیسر نے جواب دیا۔ اس کا اس انداز میں چلے جانا مجھے کھل رہا ہے۔ وہ ہمیں اصرار کر کے یہاں لائی تھی اور پھر اس طرح نظر انداز کر کے اندر چلی گئی۔ کچھ نہ کچھ تو اسے کہنا چاہیے تھا ہمارے بارے میں۔
ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اشو ناز نہ دکھائے گی تو کیا کرے گی؟ اور پھر پروفیسر ڈوک کے سامنے عورتوں کو اپنے حسن کا کچھ زیادہ ہی احساس ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے ڈیئر کہ کسی بھی لڑکی کو اپنا دوست بنانا ہو تو سب سے پہلے اس کے حسن سے متاثر ہو جاؤ، خواہ اس کی ناک چپٹی ہو، آنکھیں بینگی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس طرح تم اس کی توجہ حاصل کر سکتے ہو۔ اس بات پر میں صرف مسکرا کر رہ گیا تھا۔ پروفیسر ڈوک نے اپنی بات جاری رکھی، لیکن اس سے قطع نظر وہ تو حسین و پرکشش بھی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم نے افریقی عورتوں میں بلکہ ہر جگہ کی عورتوں میں ایسا حسن دیکھا ہے؟ نہیں، مجھے اس سلسلے میں تم سے اتفاق ہے۔ حیرت انگیز طور پر حسین ہے، اس کی شخصیت میں کوئی خاص بات ہے، ویسے اس کا طرز عمل بتاتا ہے کہ وہ کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتی۔ افریقہ میں اتنے دولت مند لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، میں نے جواب دیا۔ ویسے میں نے سیاحوں کی جنت کالموں کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ اس راستے پر ہے۔ یہ اس ملک کا مہنگا ترین شہر ہے، یہاں اتنی بڑی عمارت کسی کروڑ پتی کی ہی ہو سکتی ہے، اور اگر کرائے پر بھی لی گئی ہے تو کئی $100 ماہانہ کرایہ ہوگا اس کا۔ پوری عمارت شاندار فرنیچر اور نفیس چیزوں سے آراستہ ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ویسے وہ کہہ رہی تھی کہ اسی علاقے کی رہنے والی ہے، یقیناً ہماری پہنچ سے باہر کی عورت ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا ہم یہاں وقت نہیں ضائع کریں گے؟ یہ فیصلہ تو تمہیں ہی کرنا ہے پروفیسر، میرا خیال ہے تھوڑے دن یہاں گزاریں، اور اگر اس کے انداز میں بیزاری پائیں گے تو پھر یہاں سے چل پڑیں گے۔ دنیا بہت وسیع ہے، پروفیسر نے اس انداز میں کہا کہ مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ شام کی چائے کے لیے ہمیں لان پر دعوت دی گئی تھی۔ تارینہ اس وقت چائے پر ہمارے ساتھ شریک ہوئی تھی۔ اس نے پہلے کی مانند مسکراتے ہوئے کہا، ہیلو، مجھے یقین ہے کہ تم خوش ہوگے۔ ہم مطمئن ہیں، لیکن معاف کیجیے گا میڈم تارینہ، ہمیں یہاں آ کر زیادہ خوشی بھی نہیں ہوئی ہے۔ ڈوک نے کہا، کیوں؟ کوئی تکلیف پہنچی آپ کو؟ وہ چونک کر بولی، آپ نے ہمیں اس وقت قطعی نظر انداز کر دیا تھا جب ہم یہاں پہنچے تھے۔ اوہ، وہ پرخیال انداز میں ڈوک کو دیکھتی رہی، پھر ندامت آمیز لہجے میں بولی، یہ میری کمزوری ہے، کسی الجھن میں پھنس جاؤں تو بالکل ہی حواس باختہ ہو جاتی ہوں۔ تمہاری شکایت درست ہے پروفیسر، میں تم سے معافی چاہتی ہوں۔ اس نے کہا، تمہاری پہلی مسکراہٹ پر ہی میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا، اور میرے دوست نے بھی۔ پروفیسر ڈوک بولا، تم اپنے دوست کی نمائندگی بار بار کیوں کرنے لگتے ہو؟ انہیں بھی تو بولنے کا موقع دو، وہ ذرا کم گو ہے۔ خیر، مجھے یقین ہے کہ تم کسی قسم کی کوئی کوفت نہیں محسوس کرو گے۔ میں چاہتی ہوں کہ کسی ہوٹل میں قیام کرنے کے بجائے تم زیادہ وقت میرے ساتھ گزارو۔ میں عموماً فارغ رہتی ہوں، بس کبھی کبھی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں۔ ایسا ہو تو میری غیر موجودگی کو محسوس نہ کرنا، تم میرے مہمان بن کر آئے ہو، یہ عمارت تمہارے لیے ہے، آرام سے یہاں سیر و سیاحت کرو۔ پورچ میں تم نے کئی گاڑیاں دیکھی ہوں گی، باہر جانے کا خیال دل میں آئے تو کسی سے بھی کہہ دینا، وہ تمہیں یہاں کی سیر کرا دے گا۔ ہم آپ کو اتنی زحمت نہیں دینا چاہتے میڈم تارینہ، ضرورت سے زیادہ خود پسندی بھی اچھی چیز نہیں ہوتی مسٹر ایلی، وہ عجیب سے لہجے میں بولی، اور میں خاموش ہو گیا۔ کافی دیر تک ہم ساتھ رہے اور اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ کمرے میں آ کر میں نے پروفیسر ڈوک سے پوچھا، کیا خیال ہے پروفیسر، تم نے اس کے ذہن میں جھانکنے کی کوشش کی؟ نہیں، ابھی نہیں، میری نگاہیں تو اس کے چہرے تک پہنچ کر ہی رک جاتی ہے، اور ہر بار وہ مجھے پہلے سے زیادہ دلکش محسوس ہوتی ہے۔ مارے جاؤ گے، اپنے آپ کو سنبھالو، میں نے کہا، اور پروفیسر ہنس پڑا۔ اسی طرح مارے جانے کے لیے تو پیدا ہوا ہوں، اس نے جواب دیا۔ ہم لوگ کافی دیر تک اس کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ پروفیسر ڈوک دلچسپ آدمی ثابت ہوا تھا، اور اب یہ احساس میرے ذہن سے نکلتا جا رہا تھا کہ وہ کوئی غلط شخصیت ہے۔ مجھے اس کا ساتھ کافی پسند آیا۔ ویسے تارینہ کے بارے میں میرا ذہن جب بھی سوچتا، مجھے محسوس ہوتا کہ وہ ایک پراسرار عورت ہے، ہمیں صرف اتفاقیہ طور پر ہی ملی تھی، اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ میرے لیے کسی طور نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے یا میری طاق میں ہوگی۔ ہر شخص کے بارے میں یہ سوچ لینا حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور پھر میں بھی یہاں تفریح کرنا چاہتا تھا، اپنے ذہن کو تمام خدشات سے پاک کر کے، اور اگر کوئی غلط شخصیت اس دوران مجھ تک پہنچ بھی جائے تو دیکھا جائے گا، مجھے بھلا اس کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔